الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کچھ کفر کے فتنے پھیلائے کچھ ظلم میں شعلے بھڑکائے سینوں میں عداوت جاوت کی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزور اور طاقت والوں نے جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے رحمت کی گھٹائیں برسائی دنیا کی امیدیں بر آئی اکرام و عطا کی بارش کی اخلاق کے موتی برسائے تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی ذروں کے مقدر چمکائے کعبے کی زمین اور عرش کہاں پل بھر میں کہاں دم بھر میں کہاں پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے عورت کو حیا کی چادر دی غیرت کا واضح بھی بخشا شیشوں میں نزاکت پیدا کی کردار کے جوہر چمکائے توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا توحید کا دھارا رک نہ سکا اسلام کا پرچم جھک نہ سکا کفار بہت کچھ جھنڈائے شیطان ہزاروں بل کھائے اے نام محمد صلی اللہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے اے نام محمد صلی اللہ ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے ہوٹوں پہ تبسم بھی آیا آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم آپ تمام حضرات کی مرتبہ بلند آواز سے میرے اور آپ کے آقا کی خدمت عالیہ میں نظرانہ اپنے تک پیش فرمائیں ایک مرتبہ حضرات درود شریف پڑھیں باوقار علماء اکرام معزز سامعین نظام عزیز دینی بھائیوں بزرگوں نوجوانوں اور معصوم بچوں
حضرت اقدس حضرت مولانا اجمل صاحب دامت برکاتہم اور حضرت ماسٹر مکرم صاحب دامت ظلہم کہ جن کی کاوشیں اور محنتیں اور آپ تمام حضرات کی محبتیں الحمدللہ اس مدرسے کو ترقی کی طرف گامزن کر رہی ہیں. دعا کریں اللہ اس مادر علمی کو دین دونی رات چوہدی ترقی نصیب فرمائے. حالانکہ میں تو اپنے آپ کو یا کوئی بھی ہمارے اس موضوع کے رہنے والا مدرسے میں آ کر ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہے. یہ میری خوش نصیبی ہے اور شرف قبولیت ہے کہ آپ جیسے بڑے لوگوں کے سامنے مجھ جیسے طالب علم کو بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے. دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دیں. اس وقت میں ہم ایک خوشی کے اظہار کے لیے خاص طور سے جمع ہوئے اور یہ مدرسے کی ترقی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور یہ آپ کا جو خون پسینہ اس مدرسے کو دیا ہوا ہے یہ اس خون پسینے کی کامیابی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ ہم اب سے 1 سال پہلے اسی مدرسے کی زمین پر بیٹھ کر اپنے خون پسینے کی کمائی ہوئی روزی مدرسے والوں کے حوالے اس لیے کر کے گئے تھے تاکہ مدرسہ تعمیری ترقی بھی کرے, تاکہ مدرسہ تعلیمی ترقی بھی کرے. ورنہ کون چاہتا ہے کہ جو میں نے صبح سے شام تک محنت کر کے کمایا, دھوپ کی تپش کو برداشت کر کے کمایا اور ٹھٹکتی ہوئی سردی کو برداشت کر کے کمایا, میں اس کو کسی کو دے کر کے آ جاؤں. لیکن آپ کی نیت یہ اللہ اس تھوڑی سی کمائی کے ذریعے سے اگر ہماری اولادیں کامیاب ہو جائیں, اگر ہماری نسلوں میں اللہ اور اس کے محبوب کا دین آ جائے تو اللہ یہ ہمارا کمانا اچھا ہے اور افضل ہے, لہذا کسی نیت سے دے کر کے گئے. الحمدللہ آپ کو خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ کی وہ دین کی کمائی اچھی جگہ پر لگی ہے اور تقریباً 2 حافظ قرآن میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہوں گے اور 4-5 معصوم بچیاں بھی ہیں جنہوں نے ترتیب کے مطابق قرآن کریم کی کچھ سورتوں کو اپنے سینے کے اندر بسایا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا پیسہ اچھی جگہ پر لگا. اب ہم مل کر کے دعا کریں یا رب کریم ہمارے ان طالب علموں کو, ہمارے ان معصوم بچوں کو اللہ جس طرح تو نے حافظ قرآن بنایا, اللہ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے, یہ حافظ قرآن بن گئے. اللہ یہ ہماری بڑی آپ کی محبت کی علامت ہے کہ حافظ قرآن بن گئے. ارے تم حافظ قرآن کی بات کرتے ہو, میں نے تو اپنے علماء سے یہاں تک سنا ہے کہ جب بچہ دنیا کے اندر آتا ہے وہی دنیا کے اندر اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور کھول کر کے اگر ماں اور باپ کی محنت سے اگر وہ صرف لفظ اللہ کہہ دے, اگر وہ صرف لفظ اللہ کہہ دے, سنا ہے میں نے اپنے علماء سے, فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے اس لفظ اللہ کی برکت سے اللہ ماں اور باپ دونوں کی بخشش کر دیتا ہے. لہذا کتنے خوش نصیب ہیں ماں باپ کہ جن کے بچے قرآن کریم کو پڑھنے والے ہو جائیں, جن کے بچے قرآن کریم کے حفظ کرنے والے ہو جائیں. کتنے خوش نصیب ہیں ماں باپ جن کے بیٹے عالم دین بھی ہو جائیں. اور اللہ کے نیک بندو, جب اللہ صرف لفظ اللہ کہنے پر ماں کی بخشش بھی کر رہا ہو اور باپ کی بخشش بھی کر رہا ہو, ذرا ان کے کیا ٹھکانے کہ اگر بیٹا حافظ قرآن ہو جائے, لہذا ہاں یہ وہی حافظ قرآن ہے جو اس دنیا میں بھی عزت کا سبب بنتا ہے اور کل قیامت کے میدان میں بھی اللہ کے دربار میں عزت کا سبب بنے گا, کیونکہ اللہ اولادوں کی طرف نسبت کر کے اپنے بندوں کو قیامت کے میدان میں اٹھائے گا. کہاں ہیں شہیدوں کے ماں باپ, کہاں ہیں علماء کے ماں باپ, کہاں ہیں حافظوں کے ماں باپ, کہاں ہیں دین کے داعیوں کے ماں باپ. تو اس وقت میں یہ ماں باپ بڑے فخر کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے پہنچیں گے, رب کریم ہم بھی حافظوں کے ماں باپ ہیں, ہم بھی ان حافظوں کے ماں باپ ہیں. لہذا وہ اللہ کے نیک بندو, یہی حافظ قرآن 10 آدمیوں کو جنت کے اندر لے کر کے جائے گا. بڑی مشہور روایت ہے, حالانکہ میں نے اپنے علماء سے سنا ابو داؤد کی روایت تو یہ کہتی ہے کہ وہ 10 آدمی نہیں
ہوں گے بلکہ وہ 10 خاندان ہوں گے کہ جن کو یہ حافظ قرآن جنت کے اندر لے کر کے جائے گا، جن کو یہ حافظ قرآن جنت کے راستے دکھائے گا۔ اور اب میں اور آپ مل کر کے دعا کریں، اللہ ان کو حافظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنا دینا، اللہ ان کو مفتی بھی بنا دینا۔ یہ بات کیوں کہنے چلا؟ یہ بات اس لیے کہنے چلا کہ کل قیامت کا میدان ہوگا اور میرا اللہ جب جنتیوں کے لیے جنت کے فیصلے کر چکا ہوگا تو اس وقت میں اللہ ان علماء کرام کو دروازے پر روک لے گا اور روک کر کے کہے گا، اے علماء کی جماعت کدھر چلے ہو؟ اللہ جنت کا فیصلہ ہو گیا، جنت کے اندر چلے ہیں، ارے ذرا پیچھے مڑ کر کے دیکھو، تم سے محبت کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تم سے مصافحہ کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے دسترخوان پر تمہیں بلانے والے کھڑے ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں سے تمہاری طرف سے بحث کرنے والے کھڑے ہوئے ہیں، تمہارا ہر میدان میں ساتھ دینے والے آج کھڑے ہوئے ہیں لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہیں۔ اللہ کرنا کیا ہے؟ تو میرا اللہ ان علماء کو کہے گا کہ جتنوں کو بھی تم اشارہ کرو گے ہم تمہارے اشارے پر سب کو جنت نعیم عطا کریں گے۔ اللہ رب العزت یہ عالم کو مقام عطا فرمائے گا، اس لیے ہم ان معصوم بچوں کے لیے دعا کریں، اللہ جس طرح تو نے انہیں حافظ قرآن بنایا، اللہ انہیں عالم دین بھی بنا دینا، کیونکہ میری اور آپ کی بخشش کا معاملہ ہے، میری اور آپ کی جنت کا معاملہ ہے۔ لہذا کسی گھر اور خاندان کے اندر کسی عالم کا ہونا صرف اس گھر کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ان لوگوں کے لیے ہے جو اس عالم سے محبت کرتے ہیں، جو اس عالم کی قدر کرتے ہیں، جو اس عالم کو محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ یہاں تک آیا ہے حدیثوں کے اندر، او اللہ کے نیک بندو، میرے اللہ نے اس زمین پر کچھ نعمتیں اب تک ایسی رکھی ہیں کہ اگر بندہ ان کو صرف دیکھتا رہے تو میرا اللہ ان کے دیکھنے پر بھی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کیا فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے؟ النظر الی الکعبہ، کعبے کا طواف ابھی نہیں کر رہا ہے، کعبے کے قریب ابھی نہیں پہنچا ہے، صرف کھڑا ہو کر کے کعبے کو دیکھ رہا ہے۔ فرماتے ہیں علماء، میرے آقا فرماتے ہیں ارے اللہ عبادت کا ثواب عطا کرے گا، یہاں تک کہ النظر الی الوالدین، ارے ماں باپ کی خدمت کرنا بڑی عبادت ہے، ان کے پیر دبانا بڑی عبادت ہے۔ یہاں تک فرمایا میرے آقا نے کہ اگر کوئی دن میں ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ اسے ایک حج اور ایک کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے آقا فرماتے ہیں النظر الی القرآن، کہ اس قرآن کو محبت کی نظروں سے دیکھنے والا اللہ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور اسی فہرست میں سے النظر الی العالم، فرمایا میرے آقا نے کہ اگر کوئی علماء کو محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے اللہ اسے بھی عبادت کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، لہذا اسی خوشی کے اظہار کے لیے آپ حضرات کو بلایا ہے، آپ حضرات خوشی کا اظہار کریں۔ آج ہم کن چیزوں میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ ہاں، مکان بنانے کے بعد حالانکہ اللہ کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں، لیکن جو خوشی حافظ قرآن کے بننے کے بعد میری اور آپ کی ہونی چاہیے وہ نظر نہیں آتی۔ آؤ ذرا ہم اصحاب پیغمبر کی زندگی میں چلیں اور ذرا صحابہ کرام کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے خوشیاں منایا کرتے تھے۔ میرے علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر ابن خطاب پورا قرآن کریم نہیں بلکہ صرف سورہ بقرہ کو حفظ کرتے ہیں تو خوشی کے اظہار میں ایک اونٹ کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کر کے مدینے کے لوگوں کی دعوت کرتے ہیں اور دعوت کر کے کہتے ہیں اور لوگوں جانتے ہو میں آج تمہیں جو دعوت دے رہا ہے اس کا مقصد صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ آج میں نے سورہ بقرہ کو حفظ کیا ہے، آج میں نے سورہ بقرہ کو اپنے سینے کے اندر بسایا ہے۔ اور غور کرو ان کے حفظ کلام کا کیا ٹھکانہ ہوگا کہ جب انہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا ہوگا۔ آؤ ذرا ہم اپنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف چلتے ہیں، معلوم کریں کہ جب ان کے بیٹے حضرت حماد صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو استاد محترم کی خدمت میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وقت کے امام ہیں، 1100 روپے کا لفافہ لے کر کے استاد کی خدمت میں پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں استاد محترم آج تم نے مجھے وہ نعمت دی ہے کہ میں پوری دنیا کو خرچ کر کے نہیں دے سکتا، لہذا آج میرے بیٹے نے تمہاری محنت سے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، لہذا یہ تھوڑا سا نذرانہ قبول کر لیجیے۔
لیکن آج ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ آج قرآن کی محبت میرے اور آپ کے دل سے نکل چکی ہے۔ آج ہم ان طلباء کرام کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں جو گھر کے اندر سب سے کمزور ہوتے ہیں، جن کے ذہن گھر کے اندر سب سے کمزور ہوتے ہیں، جو محنت مزدوری میں کمزور ہوتے ہیں۔ آج ہم ان طلباء کو مدرسوں کے اندر بھیجتے ہیں، لیکن اتنی بات یہ کہ یہ استاد محترم، یہ مدرسے کا محتمی اتنی محنت کرتا ہے کہ تمہارے اس نادان بچے کو بھی اس قابل بنا دیتا ہے کہ جن بڑے بڑے قابل لوگوں کے سامنے تم نے انہیں کمزور سمجھا تھا، آج اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو وہی حافظ قرآن ہے۔ آج تمہیں محبت کی نظروں سے دیکھتا ہے تو صرف وہی حافظ قرآن ہے، اور یاد رکھنا تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے جو جنت میں لے کر کے جائے گا یہی حافظ قرآن ہوگا۔ ایک بات میرے اور آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ قرآن کو پڑھانے والے یہ دنیا کے اندر کمزور رہ جاتے ہیں، اور کسی نے غلط بہکایا ہے، کسی نے آپ کے دل کے اندر غلط بات ڈالی ہے، ورنہ میں نے اپنے علماء سے سنا ہے جو اللہ کا نیک بندہ حافظ قرآن ہو، جو اللہ کا نیک بندہ عالم با عمل ہو، اللہ اسے 3 چیزیں اس کے قدموں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ ذرا سنتے چلے جائیں، صرف مختصر سی گفتگو کرنے لگا، حضرت اکبر تشریف لانے والے ہیں، لہذا میں مختصر سی گفتگو اور کرتا چلوں، ذرا سنتے چلے جائیں۔ جانتے ہو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی کیا فرماتے ہیں؟ یہ لوگ کمزور نہیں ہیں، یہ لوگ غریب بھی نہیں ہیں، یہ لوگ مفلس بھی نہیں ہیں۔ کیا فرمایا کہ اگر کسی کے سینے کے اندر قرآن کریم ہے، کسی کے گھر کے اندر قرآن کریم ہے، کسی کی اولادوں کے اندر قرآن کریم پر عمل ہے، وہ اپنے آپ کو غریب نہ کہے، وہ اپنے آپ کو کمزور نہ کہے، وہ اپنے آپ کو مفلس نہ کہے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ اگر کسی کے گھر میں قرآن کریم ہے، اگر وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے، اس سے کہہ دو کہ وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ اس کو کہہ دیا جائے کہ وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، قرآن کے ہوتے ہوئے جو اپنے آپ کو مالدار نہیں سمجھتے، وہ میرے آقا کی جماعت میں سے نہیں ہے، وہ میرے آقا کے ساتھیوں میں سے نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائی، اللہ رب العزت نے اگر یہ قرآن کریم کی دولت دی ہے، میں نے اپنے علماء کی زبانی سنا ہے اور خود اس کم عمری میں اپنی نظروں سے بھی دیکھا ہے۔ لہذا اگر کوئی نیک صالح با عمل عالم ہو تو 3 چیزیں اللہ اس کے قلبوں کے اندر ضرور ڈالتا ہے۔ یاد رکھنا، اس کی ابتدا کیسی ہی ہو لیکن اللہ اس کی انتہا کو بڑی مضبوط بنائے گا۔ اگرچہ اس کی عمر کی شروعات غربت میں ہو، لیکن اگر وہ نیک صالح با عمل ہے اور عالم بھی ہے، اللہ 3 چیزیں اس کے قدموں میں ضرور ڈالے گا۔ آپ ذرا لکھ لینا وہ 3 چیزیں کیا ہے۔ اللہ اس کے قدموں میں دولتوں کے انبار لگا دے گا۔ اللہ اس کو اتنی عزت عطا کرے گا جو پیسے سے بھی خریدی نہیں جا سکتی، اور اللہ اسے شہرت اتنی دے گا کہ لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ شہرت نہیں حاصل کر سکتے۔ یہ کس کے مقدر میں ہے؟ یہ ایک عالم بعمل کے مقدر میں ہے، یہ نیک صالح عالم کے حصے میں ہے۔ اور اللہ کے بندوں، ذرا میں دیکھیں، میں اور آپ دیکھیں، اپنے علماء کی آخری زندگی کو دیکھا کریں کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کے قدموں میں دولتوں کے انبار لگائے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے مالدار اپنے پیسوں کو لے کر ان کے دروازوں پر کھڑے رہتے ہیں، لیکن قبول کرنا نہ کرنا ان کی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی کوئی عزت اتنی عطا کرتا ہے کہ جو دنیا کے لوگوں کو نہیں ملتی، اسی طریقے سے شہرت عطا کرتا ہے جو دنیا کے لوگوں کو نہیں ملتی۔ یہ 3 چیزیں اللہ اس عالم کے قدموں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اس کی مثال دیتا چلو، حضرت عبدت، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دے۔ جانتے ہو کبھی کبھی ان کے والد محترم حضرت مولانا قاسم کو اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور بلا کر کے فرماتے تھے، اے میرے بیٹے قاسم، اللہ نے تجھے عالم بنایا ہے، یاد رکھنا اللہ 3 چیزیں تیرے قدموں کے اندر ضرور ڈالے گا، 3 چیزیں تیرے دامن کے اندر ضرور پڑی ہوئی ہوں گی۔ اللہ کے نیک بندے حضرت مولانا قاسم سے ان کے والد محترم فرمایا کرتے تھے، لیکن بیٹے یاد رکھنا وہ 3 چیزیں میرے کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ والد محترم
وہ 3 چیزیں کون سی ہوں گی؟ فرمایا اللہ تیرے قدموں میں دولت بھی ڈالے گا، اللہ تجھے عزتیں بھی بڑی عطا کرے گا، اللہ تجھے شہرتیں بھی بڑی عطا کرے گا، لیکن یہ تینوں چیزیں میرے کسی کام کی نہیں ہوں گی۔ آج میں اور آپ اپنی اولاد کے مالدار ہونے کے لیے کس حد تک نہیں پہنچتے، اپنی اولاد کے کاروبار کے لیے کس حد تک نہیں پہنچتے، اپنی اولاد کی عزتوں کو دوبالا کرنے کے لیے کس حد تک نہیں پہنچتے۔ ہماری اولاد کی اگر دور دور سے خبر ملے تو میں اور آپ خوش نہیں ہوتے، لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے والد محترم فرمایا کرتے تھے کہ تینوں چیزیں میرے کسی کام کی نہیں ہوں گی، تیری عزت میرے کسی کام کی نہیں، تیری دولت میرے کسی کام کی نہیں، تیری شہرت میرے کسی کام کی نہیں۔ ابا جان پھر آپ کے کام کی کون سی چیز ہے؟ فرمایا بیٹے میں نے تجھے حافظ قرآن بنایا ہے، میں نے تجھے حافظ قرآن بنایا ہے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو صرف ایک پارہ میرے نام کا پڑھ دیا کرنا، یہ میرے کام کی چیز ہے، ورنہ تیری دولت میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ لہذا میں اور آپ ذرا غور کریں، بڑے بڑے مکانات تو بنوا لیے گئے، بڑی بڑی دکانیں تو اولادوں کو سجا کر کے دے دی گئی، بڑی اچھی شادیاں بھی کر لی گئی، لیکن کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا کہ ہم نے اپنی قبر کی کیا تیاری کی اپنی اولاد کے ذریعے، اپنی حشر کی عزتوں کی کیا تیاری کی اپنی اولاد کے ذریعے؟ جنت میں جانا یہ راستہ اولاد ہی تو آسان کرے گی، ہم نے کون سی تیاری کی اپنی اولاد کے ذریعے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اولادیں میرے اور آپ کے گیروان کو پکڑ کر کے کھڑی ہو جائیں، یہ اولادیں مجھے اور آپ کو پکڑ کر کے کھڑی ہو جائیں کہ جن کی غلطیوں پر آج ہم پردے ڈالتے ہیں، جن کی غلطیوں کو سن کر آج ہم بڑے مسکراتے ہیں، جن کی غلطیوں پر ہاں ان کو ختم نہ کرنے کے لیے ہم بڑا بڑا پیسہ لگا دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ قیامت کے اعتبار سے اولاد کی محبت نہیں ہے، یہ قیامت کے اعتبار سے اس اولاد کے ساتھ دشمنی ہے، کیونکہ جب کل اللہ ان اولادوں کو گناہوں کی وجہ سے جب جہنم کا منہ دکھلائے گا تو اس وقت میں یہ اولاد اللہ سے شکایت کرے گی، اللہ سے شکایت کرے گی اور کہے گی ذیقین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ علماء اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ تو جتنا ہمیں عذاب دے رہا ہے اس سے ڈبل ہمارے ماں باپ کو دیجیے، اس سے ڈبل ہمارے والد کو دیجیے۔ اللہ وجہ معلوم کرے گا تو یہ اولاد کہے گی انہوں نے ہمیں کسی قابل نہیں بنایا تھا، انہوں نے ہمیں قرآن کے قابل نہیں بنایا، حافظ نہیں بنایا، عالم نہیں بنایا، نمازی نہیں بنایا، داعی نہیں بنایا۔ ہر وقت ان کے ذہن کے اندر صرف پیسہ اور پیسہ رہا کرتا تھا، ہر وقت ان کے ذہنوں میں صرف کھیتی اور کھیتی رہا کرتی تھی، ہر وقت ان کے ذہنوں میں مکان کیسے اچھا ہو جائے، ہمارے کاروبار کیسے پھل پھول جائے، صرف یہی ان کے ذہنوں میں رہتا تھا۔ اللہ انہوں نے کبھی ہماری قبر کی فکر نہیں کی، اللہ انہوں نے کبھی ہماری حشر کی فکر نہیں کی، لہذا اللہ ہمیں سزا بعد میں دینا، پہلے ان کے ماں باپ کو پکڑیے گا۔ یہ کون کہیں گے؟ یہ میری اور آپ کی اولادیں کہیں گی، یہ میری اور آپ کی اولادیں اللہ کے سامنے شکایت کریں گی، اور شکایت نہیں بلکہ ڈبل عذاب کی ڈیمانڈ کریں گی، اللہ ان کو ہم سے زیادہ عذاب دیجیے۔ اور اللہ کے نیک بندو کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا یہ اولاد میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ ہے، یہ اولاد میری اور آپ کی جنت کا ذریعہ ہے، یہ اولاد مجھے اور آپ کو اللہ سے راضی کرانے کا ذریعہ ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو معصوم بچے ابھی باہر مسجد کے کھیل رہے ہیں ان کو کوئی اپنے نفع نقصان کا معلوم نہیں، لیکن جانتے ہو یہ اس وقت میں کتنے قیمتی ہیں، خاص طور سے اپنے ماں باپ کے لیے، خاص طور سے اپنے بڑوں کے لیے، خاص طور سے اپنی والد اور والدہ کے لیے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلو، آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جب بندہ بالغ ہو جاتا ہے اس کا اعمال نامہ شروع ہوتا ہے، لہذا بالغ ہونے سے پہلے اس کی نہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں نہ گناہ لکھے جاتے ہیں، کیونکہ ابھی بچہ نابالغ ہے۔ لیکن ذرا غور کریں ہمارے بچے تو بڑی نیکیاں کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے مسجدوں کے اندر آ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، نمازوں کے بعد دعائیں بھی کرتے ہیں، اسی طریقے سے یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ ابھی فجر کا وقت نہیں ہوا لہذا یہ قرآن کریم کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی معصوم بچے ابھی ٹھیک سے سو کر کے نہیں اٹھے
اٹھے، یہ مدرسوں میں جا کر کے قرآن پڑھتے ہیں، ابھی ٹھیک سے ناشتہ بھی نہیں کیا، پھر قرآن کریم کے اندر لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ظہر تک اللہ کے قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، ظہر کے بعد پھر بیٹھتے ہیں، مغرب کے بعد پھر بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ طلباء کا کھیلنا، گھومنا، بیٹھنا، سونا اللہ نے سب عبادت میں لکھ رکھا ہے۔ لیکن میرے بھائی ابھی ہمارے بچے بالغ نہیں ہوئے، ان کی نیکیاں کہاں جا رہی ہیں، ان کے ثواب کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ قرآن کریم کے ہر لفظ کے بدلے ان کو 10 نیکیاں عطا کر رہا ہے، ان کی نیکیاں کہاں جا رہی ہیں؟ علماء فرماتے ہیں، فرمایا میرے آقا نے یہ سب نیکیاں ماں باپ کے نامہ اعمال میں جا رہی ہیں۔ یہ کہاں جا رہی ہیں؟ ماں باپ کے نامہ اعمال میں۔ جن اولادوں کو ہم بیکار سمجھ رہے ہیں، جن کو ہم چھوٹے بچے سمجھ رہے ہیں، اگر یہ اپنی زبان سے صرف الف کہہ دیں، اللہ 10 نیکیاں ماں باپ کے حصے میں بھیج رہا ہے، اللہ نیکیوں کے انبار ماں باپ کے حصے میں بھیج رہا ہے۔ اب ذرا غور کریں ہم کتنے نفع میں ہیں اپنی اولادوں کو مدرسے میں بھیج کر، اور ہم کتنے نقصان میں ہیں اپنی اولادوں کو مسجدوں اور مدرسوں سے دور کر کے۔ ہم ذرا غور کریں کتنے نقصان کے اندر ہیں۔ اگر مسجد کے اندر جا کر صرف بسم اللہ کہے گا، اللہ اس کی یہ نیکیاں تیرے نامہ اعمال کے اندر لکھے گا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ آؤ تمہیں مثال دے کر کے سمجھاؤں جو میں نے اپنے علماء سے سنا ہے۔ 2 دوست ہیں، دونوں کے دونوں اللہ کے نیک بندے ہیں، دونوں کے دونوں، لہذا ان میں سے ایک گناہگار ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ نے اس پر قبر کا عذاب مسلط کر دیا ہے۔ دوست کو روزانہ خواب میں نظر آتا ہے کہ میرا دوست بڑی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، روزانہ میں دیکھتا ہوں وہ جہنم کے اندر ہے، روزانہ میں دیکھتا ہوں وہ جہنم کی کیاریوں کے اندر ہے، میں روزانہ دیکھتا ہوں۔ لیکن ایک دن کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے دوست کو دیکھا، آج وہ جنت کی کیاریوں کے اندر ہے، آج وہ جنت کے خوشنما منظر میں گھوم رہا ہے۔ میں نے اپنے دوست سے معلوم کیا، او اللہ کے نیک بندے، تو روزانہ پریشانیوں کے اندر رہتا تھا، لیکن آج تجھے میں جنت میں ٹہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جانتے ہو کیا کہا تھا اس نے؟ میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے، لیکن آج میرے بیٹے نے مسجد میں جا کر، مدرسے میں جا کر بسم اللہ شروع کی ہے، آج اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ نے میرے اوپر سے سارا عذاب ہٹا دیا ہے۔ اللہ نے اس بسم اللہ کی برکت سے میرے اوپر سے سارا عذاب ہٹا لیا ہے، میرے گناہوں کی اللہ نے بخشش کر دی ہے میری اولاد کی وجہ سے۔ یہ اولاد صدقہ جاریہ ہے، یہ اولاد قبر سے لے کر حشر تک سکون کا ذریعہ ہے، حشر کے بعد جنت تک آسانی کا راستہ ہے۔ اس اولاد کو میں اور آپ اپنا قیمتی اثاثہ اس دنیا کے اعتبار سے بھی سمجھیں اور آخرت میں جنت تک لے جانے کے اعتبار سے بھی سمجھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جن کے گھروں کے اندر اللہ حافظ قرآن عطا کرتا ہے، جن گھروں کے اندر علماء دین ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، جانتے ہو وہ گھر ویران نہیں ہوتے، وہ گھر آباد ہوتے ہیں، وہ گھر اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتے ہیں، لہذا وہ گھر جنات اور شیاطین سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ گھر خبیثوں سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ گھر تمام کے تمام ان لوگوں سے کہ جو حاسدین ہیں اور کسی طریقے سے اپنی اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے یہ برباد ہو جائے۔ لیکن جن گھروں کے اندر اللہ نیک صالح حافظ قرآن عطا کرتا ہے، اس کا کوئی حاسد، اس کا کوئی بھی جلن رکھنے والا اس گھر کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اس گھر میں اللہ کے قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اللہ کے نیک بندے اس طریقے سے گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے کہ آسمانوں کے فرشتے ان کا قرآن سننے کے لیے زمین پر اتر آیا کرتے تھے، آسمانوں سے فرشتے ان کا قرآن سنتے تھے۔ اسی طریقے کی بات حضرت قصید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے علماء اکرام نے لکھی ہے۔ یہ صحابی ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اپنے گھر کے اندر تہجد کے وقت میں نیت باندھ کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ لہذا حضرت سے اسید کہتے ہیں میرے دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی، کیوں نہ میں قرآن کریم کی آواز کو اور بڑھا دوں، کیوں نہ میں قرآن کریم کو ذرا زور
سے پڑھوں, میں اپنے اللہ کو سناؤں. لیکن جیسے قرآن کریم کی آواز کو بڑھاتے ہیں, چنانچہ سامنے گھوڑا بندھا ہوا ہے, وہ بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہیں یہ میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے, میرا بچہ برابر میں سویا ہوا ہے. میں پھر اپنی آواز کو پست کر لیتا ہوں, لیکن پھر میرے دل کی تمنا جاگتی ہے, میں دوبارہ سے آواز اٹھاتا ہوں, لیکن وہ گھوڑا پھر پریشان ہو جاتا ہے. لہذا اسی طریقے سے صبح ہو گئی, میں نے تہجد کی رکعتوں کا سلام پھیر دیا. میں نے سلام پھیر کر کے دیکھا کہ کچھ روشنیاں آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں, کچھ روشنیاں آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں. میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور جا کر کے عرض کیا, یا نبی اللہ, آج میں جب تہجد میں قرآن کریم پڑھ رہا تھا تو اس طریقے کا معاملہ میں نے صبح کے وقت میں کچھ روشنیوں کو آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے. لہذا فرمایا میرے آقا نے, اے حسین, تم قرآن کریم کو اس محبت اور لذت اور حلاوت اور خشیت کے ساتھ پڑھ رہے تھے کہ تمہارا قرآن سننے کو آسمان کے فرشتے اتر کر کے آئے تھے, جو تمہارا قرآن سننے والے تھے. اگر تم اپنی آواز کو پست نہ کرتے اور ایسے ہی پڑھتے رہتے تو آج سارا مدینہ ان فرشتوں کی زیارت کر لیتا. لہذا میرے بھائی, جن گھروں کے اندر یہ قرآن کریم کی تلاوت ہو, جن گھروں کے اندر معصوم بچے قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوں, وہ گھر آفتوں سے اور مصیبتوں سے, لہذا اس دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں. اسی لیے تو فرمایا میرے آقا نے کہ جن گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ گھر آباد ہیں, اور جو گھر قرآن کریم سے خالی ہیں, جو گھر قرآن کی تلاوت سے خالی ہیں, ان کو ویرانے سے تشبیہ دی ہے. یہ ویران ہیں, ان کے اندر کوئی بھی آ کر کے اپنا ٹھکانہ بنا سکتا ہے. وہ جنات اور خبیث شیاطین بھی ہو سکتے ہیں جو اس گھر کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے, چاہے وہ تمہاری بچیوں کو پریشان کریں, چاہے وہ تمہاری اولادوں کو پریشان کریں. لہذا اب یہ تمہارا نصیب ہے. اسی لیے او اللہ کے نیک بندوں, بڑی خوشی ہوئی آپ کے اور اپنے اس دیار میں آ کر کے کہ اللہ نے 2 حافظ قرآن عطا کیے ہیں. اللہ, میں اور آپ اس کے لیے محنت کریں اور کئی حافظ قرآن اللہ مجھے اور آپ کو عطا کرتا رہے. لہذا خاص طور سے ہم کوشش کریں کہ اپنی اولادوں کو حفظ کی طرف لے کر کے آئیں, اپنی اولادوں کو عالم کی طرف لے کر کے آئیں. لہذا اور اس کے لیے ایک بات اور کہتا چلوں, ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ صرف ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. نہیں میرے بھائی, اگر آپ چاہیں تو آپ بھی بن سکتے ہیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہماری عمریں زیادہ ہو گئی ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ ہم گناہگار ہیں, یہ نہ سمجھیں کہ ہم اتنے گناہگار ہو گئے کہ اب اللہ ہمیں کیا قرآن کریم کی دولت عطا کرے گا. وہ اللہ کے نیک بندو, آؤ اپنے اللہ کے دربار میں مانگو اپنے اللہ سے, اللہ میں واقعی میں گناہگار ہوں, لیکن تیرے قرآن کو پڑھنا چاہتا ہوں, تیرے قرآن کا حافظ بننا چاہتا ہوں, میں اس قرآن کے ذریعے سے عالم بننا چاہتا ہوں. لہذا میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ عمر کے آخری حصے میں آپ جیسوں کو بھی حافظ قرآن بنا چاہے. میرے اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عمریں زیادہ ہو گئی, ہمارے ماں باپ کی بخشش ہو جائے جو دنیا سے جا چکے ہیں, آؤ کل سے قرآن کریم لے کر کے بیٹھ جاؤ, آؤ آج سے قاعدے کو لے کر کے بیٹھ جاؤ اور اپنے استاذوں سے آ کر کے کہو ہم بھی قاعدہ پڑھ کر کے قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, ہم بھی حافظ بننا چاہتے ہیں. رب کعبہ کی قسم, میں اپنے اللہ کے نبی کے حدیث کے مطابق کہتا چلوں کہ اگر عمر کی زیادتی کی وجہ سے میرا اور آپ کا اسنا میں ہی انتقال ہو گیا, بیچ میں ہی انتقال ہو گیا, تو یاد رکھنا کل اللہ آپ کو حافظ قرآنوں میں کھڑا کرے گا, عالم دینوں میں کھڑا کرے گا, کیونکہ میرے بندے کی نیت حافظ بننے کی تھی, میرے بندے کی نیت عالم بننے کی تھی. لہذا اس نیت کو ہم مکمل کیے دیتے ہیں اور اس کو حافظ قرآن کی طرح سے کھڑا کریں گے. 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو حفظ سے روکے ہوئے ہیں. پہلی یہ کہ ہماری عمریں زیادہ ہو گئی, اب ہم کیا قرآن کریم کو پڑھیں گے. یہ عمر کا تقاضا اس شریعت کے لیے نہیں ہے, بلکہ میرے آقا نے فرمایا تھا مادی الاللاد, ہاں ماں کی گود سے لے کر قبر کی آغوش تک اس دین کو سیکھنا ہے, اس علم کو سیکھنا ہے,
اس کے لیے عمر کی کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے۔ لہذا آؤ ذرا اپنے علماء سے معلوم تو کرو، یہ مجھے اور آپ کو بتلائیں گے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کون ہیں، مجھے اور آپ کو یہ بتلائیں گے کہ 40 سال کی عمر ہو چکی ہے، بیوی سے پریشان ہیں، اپنے گھر سے نکل کر کے چلے ہیں، 40 سال کی عمر ہو چکی ہے، لہذا زبان سے ہکلاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا نیک بندہ عزم مصمم کر کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نکل کر کے مدرسے میں داخل ہوتے ہیں، اور 40 سال کے بعد وہ علم سیکھتے ہیں کہ دنیا انہیں شیخ سعدی کے نام سے جانتی ہے، اور فارسی نامکمل ہے حضرت شیخ سعدی کی کتابوں کے بغیر۔ معلوم کرو اپنے علماء سے کتنے دن کے اندر یہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے چلے تھے اور علم کو حاصل کرنے کے لیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی کہاں تک گفتگو کرو، حضرت عبداللہ ابن مبارک یہ بھی جوانی کے اندر اسی طرح گناہوں کے اندر ملوث، یہ گفتگو کیوں کرنے چلا، یہ گفتگو اس لیے کرنے چلا۔ دوسری بات ہمارے ذہنوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم نے راتوں کے اندر گناہ کیے ہیں، ہم نے دنوں کی تنہائیوں میں گناہ کیے ہیں، اللہ ہمیں حافظ کیسے بنا سکتا ہے، اللہ ہمیں عالم کیسے بنا سکتا ہے؟ ارے کس نے بہکا دیا؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو مجھے اور آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ ارے اس زمین پر انسان آیا اس لیے تھا اور بھیجا اس کو اس لیے گیا تھا کہ اگر اس سے غلطی ہو جائے، اس سے اگر گناہ ہو جائے تو یہ اپنے اللہ کے سامنے آئے اور آنسو بہائے، میرا اللہ پل بھر میں معاف کر کے جو تو چاہے گا اللہ وہ عطا کرے گا۔ میرے اللہ کے یہاں معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی، میرا اللہ تو بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا بندہ کچھ تو مجھے بہانہ دے کہ میں اسے معاف کر کے کوئی دولت اس کو عطا کروں۔ اور میرے اللہ نے ایسا کیا ہے، میرے اللہ نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر کے ان کو اپنی بڑی قیمتی دولتوں سے نوازا ہے۔ آؤ تمہیں لے کر کے چلوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے خاص شاگرد ہیں، جانتے ہو کون ہے عبداللہ ابن مبارک؟ ہاں یہ وہی عبداللہ ابن مبارک جن کی جوانی شراب کے نشے میں گزری ہے، جن کی جوانی ہاں شباب کو استعمال کرنے میں گزری ہے، جن کی جوانی ساز بجانے میں گزری ہے، لیکن جب میرے اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے پاس وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے گھبرا جائیں؟ یہ آیت ان کے کانوں میں پڑی تھی، اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تھے، میرے اللہ نے ان کا حاضر ہونا، آنسو بہانا کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے رب کریم کہ مجھ جیسے شرابی کے لیے بھی تیرے یہاں معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، مجھے معاف کرنے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، کیا تو اب بھی مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو میرے رب کی طرف سے آواز آئی تھی عبداللہ ہم تجھے خالی معاف نہیں بلکہ ہم تجھے اپنے ولیوں کا امام بھی بنا دیں گے، ہم اپنے دوستوں میں بھی تجھے شامل کر لیں گے۔ تجھے کس نے بہکایا کہ تیرے گناہ کی وجہ سے ہم تجھے معاف نہیں کر سکتے؟ تجھے کس نے بہکایا کہ ہم تجھے معاف کر کے دولت نہیں دے سکتے؟ جانتے ہو کہ عبداللہ ابن مبارک کتنے بڑے اللہ والے بنے ہیں، کتنے بڑے محدث بنے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث ان کو کہا گیا ہے۔ کون ہے عبداللہ ابن مبارک؟ ہاں ہارون رشید کے زمانے میں جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ کوئی شور ہو رہا ہے، ذرا دیکھو تو صحیح کون ہے، تو دیکھا کہ کوئی اور نہیں عبداللہ ابن مبارک ہیں، اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے ہیں، اور کہا تو اپنے شوہر ہارون رشید سے آ کر کے ہارون تم لوگوں پر بادشاہت ان کے بدنوں پر کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں پر اپنی زندگی میں بھی حکومت کرتے ہیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے دلوں کے حاکم ہوتے ہیں۔ لہذا یہ کس نے کہہ دیا کہ ہم بڑے گناہگار ہیں اللہ ہمیں معاف نہیں کر سکتا؟ اسی طریقے سے ایک تیسرا شیطان کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبانیں نہیں پلٹتی، ایک تیسرا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری زبانیں کمزور ہیں، ہم قرآن کریم کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہماری زبانوں پر نہیں آتا، ہم قرآن کے الفاظوں کو اپنے سینے کے اندر بسانا چاہتے ہیں لیکن ہماری زبان نہیں پلٹتی۔ آپ اپنی زبان میں یہی کہتے ہیں نا کہ ہماری زبان نہیں پلٹتی۔ ہمارے ماشاءاللہ استاذ الاساتذہ ہمارے بڑے کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا ہاشم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہیں،
دعا کریں اللہ حضرت کا سایہ دیر تک اور دور تک قائم اور دائم فرمائے، اللہ حضرت کی عمر میں برکتیں، رحمتیں، نعمتیں